اس حملے کے بعد اس چیز کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران نے ان قافلے والوں کے ساتھ یہ مہربانی بھی کی کہ ان قافلے والوں کے ساتھ لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا اور قافلے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ 740 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح تک اس خطے میں ایک اور حکمران نے حکومت کی۔ کہتے ہیں اس کے دور حکومت میں ہیکل سلیمانی کی عظمت دوبارہ بحال ہوئی۔ اس کے دور میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے یہ شہر دوبارہ تباہی سے بچا۔ واقعہ یہ تھا کہ اشوری بادشاہ نے اس کے دور میں یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کا محاصرہ کر ڈالا، لیکن قدرت کو اس بار شہر کو بچانا مقصود تھا، تو اس کے محاصرے کے دوران شاہ اشوریہ کی افواج میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی اور اس کی افواج کو کئی جانوں کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نئی آفت و مصیبت سے تنگ آ کر شاہ اشوریہ نے محاصرہ ختم کر ڈالا اور وہ واپس لوٹ گیا اور یوں یہ شہر تباہی سے بچ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 667 سے 643 قبل مسیح تک اس سارے عرصے کے دوران وقتاً فوقتاً ہیکل سلیمانی کی تزئین و آرائش کی جاتی رہی، لیکن پھر ایسا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 598 قبل مسیح کے بعد اس خطے کی تاریخ نے ایک ایسا پلٹا کھایا جس کے زخم آج تک موجود ہیں۔ یہ تباہی و بربادی بخت نصر کی صورت میں شروع ہوتی ہے۔ بخت نصر نے اس دور میں یروشلم کے حکمران کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا اور یروشلم میں اس بادشاہ کے بیٹے کو اپنا فرما بردار مطیع بنا کر شاہ یروشلم مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شاہ یروشلم اس بادشاہ کے بیٹے نے اندرونی ساز باز و سازش کر کے بخت نصر کے خلاف بغاوت کر ڈالی اور اس کی بغاوت کے پیچھے مکمل تعاون فرعین مصر کا تھا۔ جب بخت نصر کو اس سازش و بغاوت کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ کر اپنی افواج کے ساتھ نکلا اور سفر کرتا ہوا یروشلم پہنچ گیا، جہاں اس نے شہر کا محاصرہ کر ڈالا اور شدید لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں کئی یہودی مارے گئے اور شاہ یروشلم کو گرفتار کر کے اس کی بغاوت پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں بخت نصر نے اس فتح کے بعد کئی لوگوں کو زنجیریں پہنا کر اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی بہت بے دردی سے لوٹا۔ واضح رہے 667 سے 643 قبل مسیح تک اس ہیکل سلیمانی کی جو تزئین و آرائش و تعمیرات کی گئی تھیں وہ دوبارہ بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بخت نصر نے شاہ یروشلم کو قتل کرنے کے بعد اس مقتول شاہ کے بھائی سے حلف وفاداری لے کر اس کو شاہ یروشلم بنایا اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آئندہ باجگزار بن کر رہے گا، جس کے بعد وہ دوبارہ بابل لوٹ گیا۔ کئی سال بظاہر امن و امان کے گزرے، لیکن در پردہ یروشلم میں پھر بخت نصر کے خلاف سازش و بغاوت کے معاملات شروع ہو گئے اور لاوا اندر یہ اندر پکتا رہا۔ بخت نصر کو اس بغاوت کی ایک بار پھر خبر ہو گئی، جس کے بعد بخت نصر مکمل خاتمے کا عزم لے کر اپنی زبردست افواج کے ساتھ نکلا۔ یروشلم پہنچ کر اس نے اپنی افواج کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں اس کی افواج نے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا، حتیٰ کہ یروشلم کی گلیاں بھی خون کی ندیاں بن گئیں۔ مختصر یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس قتل عام کے بعد اس نے
مال غنیمت سمیٹا اور بچے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس کی تباہی کے دوران تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس تباہی و بربادی میں ہیکل سلیمانی و تابوت سکینہ کا نشان تک غائب ہو گیا اور کئی مذہبی صحیفے بھی غائب ہو گئے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 588 قبل مسیح میں رونما ہوا اور اس تباہی کے بعد یہ شہر 70 سالوں تک برباد و اجاڑ ہی پڑا رہا۔ وہاں کے زندہ بچ جانے والے لوگ ان کھنڈروں پر بیٹھ کر اپنے ماضی اور اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اور جو قیدی بن کر بابل گئے وہ دریائے فرات کے کنارے یروشلم اور اپنے عزیزوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے۔ ان کی بربادی و آزمائشوں کا دور کئی برسوں تک محیط رہا۔ ہیکل سلیمانی کھنڈر ہو چکی، تابوت سکینہ غائب ہو چکا اور شان و شوکت و دبدبہ بھی رخصت ہوا۔ ان کی یہ مصیبتیں و آزمائش 539 قبل مسیح میں کچھ کم ہوئی، جب ایران کے پہلے خسرو، جس کو خورس بھی کہا جاتا ہے، اس نے بابل کو فتح کیا۔ ایران کے اس بادشاہ نے فتح کے بعد اعلان کیا کہ جو یہودی قیدی ہیں وہ اپنی سرزمین میں واپس جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے اس اعلان کے بعد کئی قافلے دوبارہ سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ ایران خورس نے ان پر ایک مہربانی یہ بھی کی کہ ان کے قافلوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی سے لوٹا ہوا وہ تمام سامان بھی واپس کر دیا جو بخت نصر لوٹ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔